نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام انسانی معاشرے کی تشکیل کے وہ فطری اصول اور معاہدات متعین کرتا ہے جس سے انسانی سوسائٹی ہموار طریقے سے ترقی کرتی ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کے مراحل میں بھی ان معاہدات کی پاسداری سے ترقی اور کامیابی حاصل کرتی ہے۔ انسانی معاشرے دراصل انسانوں کے درمیان کیے ہوئے معاہدوں پر استوار ہوتے ہیں۔ سماج نام ہی انسانوں کے درمیان سماجی معاہدات کا ہے۔ ہر فرد دوسرے فرد سے کسی نہ کسی دائرے کے اندر مربوط اور بندھا ہوا ہے۔ تنہا کوئی فرد انسانی معاشرے سے ہٹ کر زندگی بسر نہیں کرتا، اور جب بھی دوسرے انسان سے اس کا ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے تو دو انسانوں کے درمیان یا دو فریقوں کے درمیان معاہدات استوار ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں معاہدات کی اساسیات یہ ہے، اور خاص طور پر دین اسلام اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اور شرائع الہیہ میں یہ بات طے ہے کہ جب دو آدمی یا دو فریق یا کئی فریق مل کر کوئی معاہدہ کریں تو اس ذات باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جس پر تمام انسانوں کا اعتماد ہوتا ہے اس کے نام پر حلف اٹھائے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، کیونکہ معاہدے کے لیے کسی توثیق اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا میں یہ توثیق و اعتماد صرف اس ذات واحد اللہ وحدہ لا شریک پر ہو سکتا ہے جو دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے، انسانوں کے تمام معاملات کو استوار کرنے، اس کی تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنے والا رب الارباب ہے۔ وہی ان کی پرورش کرتا ہے، وہی ان کو پالتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات گزشتہ جمعے میں بیان کی گئی تھی کہ اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ جتنے بھی انسانی معاہدے ہیں، میاں بیوی کے معاہدے سے لے کر قومی اور بین الاقوامی معاہدات تک، ان تمام میں حلف اٹھایا جاتا ہے اللہ کا نام لے کر۔ اللہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نام پر ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال قرار پاتے ہیں۔ خرید و فروخت اور لین دین پر اللہ ہی کے تعلق سے تمام معاملات اور معاہدات طے کیے جاتے ہیں۔ کافر اور مسلمان کے درمیان بھی فرق بیان کیا گیا تھا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں کہ یوں تو دنیا ساری کی ساری معاہدات کرتی ہے، معاملات طے کرتی ہے،
لیکن مومن وہ ہے جو اس بات کو دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام معاملات کے پیچھے اللہ کا نور کار فرما ہے، نور الہی کی وجہ سے اس چیز میں یہ توانائی، یہ استطاعت، یہ اس کی کیمیائی ساخت، یہ اس کے استعمال کرنے کا انسانی حق، اس کو پیش نظر رکھ کر مسلمان اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، جبکہ کافر ان تمام چیزوں میں جو طبیعتی قوانین یا علم نجوم کے جو اثرات ہیں یا اس کے تجربے اور مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں اس کے تناظر میں معاہدہ کرتا ہے، اس کے پیچھے جو ذات باری تعالیٰ کی نورانیت کار فرما ہے اس کا وہ انکار کرتا ہے، کافر کہتے ہی اسے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جتنے معاہدات انسانوں کے درمیان وجود پذیر ہوتے ہیں، اور یہ فطرت ہے انسانیت، معاہدے کے بغیر کوئی انسان نہیں رہتا، یہودی ہے، عیسائی ہے، حتیٰ کہ دہریہ بھی ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، عورت اور مرد کا ایک معاہدہ انسانی فطرت ہے، ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اپنے قبیلے اور نسل کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر ایک اجتماعی معاہدہ، قبائل ایک خونی رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم وجود میں آتی ہے تو قوموں کے درمیان معاہدات، قوم کے تمام قبیلوں کے درمیان سوشل کانٹریکٹ، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، وہ یہ معاہدہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم جب جمع ہوتی ہیں ان کے درمیان بھی معاہدات ہوتے ہیں۔ معاہدہ فطرت انسانی کی بنیادی خصوصیت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے خود انسان فطری طور پر اپنی جسمانی یا روحانی خصوصیات رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، قلب رکھتا ہے، نفسانی تقاضے رکھتا ہے، اعضاء کی ساخت تمام انسانوں میں برابر ہے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھ، 2 کان وغیرہ وغیرہ، کالا ہو، گورا ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسے ہی معاہدہ بھی انسان کی فطرت ہے، دور دراز جنگلوں میں رہنے والا مرد اور عورت بھی ہو، کوئی دور دراز قبیلے کا نظام بھی ہو، جسے تہذیب سے آشنائی نہ بھی ہو، تو جس سطح کی ان کی ذہنی ساخت ہے اس درجے کا ایک ان کے درمیان معاملات کو طے کرنے کے لیے کوئی آئین، قانون، کوئی دستور، کوئی معاہدہ ضرور وجود میں آتا ہے، کوئی جرگہ معاملات کو طے کرنے کا اسلوب اور طریقہ کار، رواج موجود ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے سوسائٹی ارتقاء کرتی ہے تو ہر ایک سوسائٹی اپنے لیے ایک معاہدہ وجود میں لاتی ہے، ایک قانون وجود میں لاتی ہے، معاملات طے کرتی ہے۔ تو معاہدہ، محض معاہدہ، یہ انسانیت کی فطرت ہے۔ یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان، ہر انسان معاہدوں کے پورے ایک سلسلے کے اندر بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اس سے اسے کوئی مفر نہیں۔ اب یہاں بات یہ سمجھنی ہے کہ انسان کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے حوالے سے انبیاء علیہم السلام یہ شرائع الہیہ کیا کام کرتی ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی نے سیکولر معاہدہ کیا ہوا ہے تو پھر اسلامی معاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی نے قبیلائی معاشرہ کیا ہوا ہے، ایک قوم نے اپنا قومی آئین بنایا ہوا ہے، تو اسلامی آئین اور غیر آئین کی کیا ضرورت ہے؟ اسلامی بیع اور غیر اسلامی بیع کیا؟ اسلامی نکاح اور غیر اسلامی نکاح کیا فرق؟ یہ سوال ہمارے پڑھے لکھے طبقوں کے دماغوں میں ابھرتا ہے۔
تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، معاہدہ فطرت انسانی ہے، جیسے انسان کی جسمانی ساخت برابر ہے۔ اب معاہدے میں انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق دو افراد کے درمیان ہو، قبیلوں کے درمیان ہو، قوموں کے درمیان ہو، انسانی سماج کی مختلف دائروں سے متعلق ہو، اس معاہدے میں شریعت الہیہ نے انسانیت کے بنیادی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پہلی بنیادی بات جسے طے کیا ہے کہ دونوں فرد یا دونوں فریق جب معاہدہ کریں تو آزاد مرضی سے کریں، کوئی جبری معاہدہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے دین اسلام کی تعلیمات میں اور جو طبیعتی قوانین کے تحت گروپ بنتے ہیں، گروہ بنتے ہیں، چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، لٹیروں، انسان دشمنوں کا، یا قومیں بنتی ہیں، یا قبائل وجود میں آتے ہیں، یا مرد عورت کا کوئی بھی تعلق قائم ہوتا ہے، تو پہلی بات جسے پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں کی آزاد مرضی سے معاہدہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس معاہدے میں دونوں فریقوں میں عدل ہو، اور وہ جو معاہدہ کریں وہ کسی ایسی بااعتماد ذات کے اساس پر ہو کہ کوئی فریق بھی اس معاہدے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جیسے معاہدہ کرتے وقت دونوں کی مساوی حیثیت ہے، ایسے ہی اگر حالات کے بدلنے کے نتیجے میں معروضی کیفیات میں کوئی ایک فریق طاقتور ہو جائے یا اس کو کوئی اور ایسا موقع ملے تو اس موقع پر بھی وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کے لیے پرعزم ہو، اور وہ ایسی ذات پر اعتماد کر کے معاہدہ کریں کہ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں انہیں سزا کا ڈر موجود ہو، خوف کہ اگر ہم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہمیں بھگتنی ہوگی، یا تو دنیا کے تجربے سے اور یا آخرت میں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام یہ کہتے ہیں، تمام انبیاء، کہ جو معاہدہ وجود میں آئے دو فریقوں کے درمیان، اس میں اللہ کے نام پر حلف اٹھایا جائے، کیونکہ ان انسانوں کو پیدا کرنے والا، ان قوموں کو پیدا کرنے والا، ان کے تمام معاملات کو عملی طور پر ان کے لیے بروئے کار لانے والی ذات وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے، اور ذات باری تعالیٰ کا تصور شعوری یا غیر شعوری طور پر دنیا کے انسانوں میں، اکثر انسانوں میں ضرور پایا جاتا ہے، خواہ وہ ناقص ہو یا صحیح ہو، لیکن ایک ذات باری تعالیٰ کی موجودگی، اس ذات کے ساتھ ایک تعلق ضرور موجود ہے۔ ایک یہودی بھی حلف اٹھائے گا تو تورات پر، جس کو وہ اللہ کا کلام سمجھتا ہے، معاہدہ کرتے وقت، ایک عیسائی بھی حلف اٹھائے گا معاہدہ کرتے وقت انجیل پر، ایک ہندو بھی حلف اٹھائے گا اس مقدس کتاب پر جس مقدس کتاب کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اوتاروں کے ذریعے سے آئی ہے ہم پر، وید، اور ایک مسلمان بھی حلف اٹھائے گا تو اللہ کے نام پر، قرآن پر ہاتھ رکھ کر، گویا کہ جس چیز کو وہ مقدس سمجھتا ہے، جس کی تقدیس اس کے دماغ میں ہے، جس پر ان دونوں فریقوں کو اعتماد ہے، تمام ہندوؤں کو جس چیز پر اعتماد ہے اس پر معاہدہ کریں گے، تمام عیسائیوں کو جس چیز پر اعتماد ہے اس پر کریں گے، یہودیوں کو جس پر اعتماد ہے وہ یہودیوں پر کریں گے، وہ اسی بات پر کریں گے، مسلمانوں کو قرآن پر اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد ہے تو اس کے نام کی حلف اٹھائیں گے۔ تو دوسری اہم بات
تمام لوگوں میں ہے، ذات باری تعالیٰ سے کسی نہ کسی تعلق کے نتیجے میں وہ معاہدہ ہو تاکہ دونوں فریق اس معاہدے میں کوئی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ کسی بھی وقت کسی کی نیت بدل سکتی ہے، معاہدے کی حقیقت پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اور کوئی بھی طاقتور فریق اس معاہدے کو توڑ سکتا ہے۔ توڑنا ہے تو باقاعدہ دونوں کی آزاد مرضی سے خاص طور پر، اور یا جس شریعت میں جس اصول پر معاہدہ توڑنے کا ضابطہ ہے کہ وقت سے پہلے کچھ مدت درمیان میں رکھ کر معاہدے کو کیا ہے توڑنے کا اعلان کیا جائے، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے مورچے سنبھال لیں، انہیں یہ معلوم ہو کہ اب میرا دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ربط نہیں رہا۔ ایک درمیان میں وقت کا ہونا ضروری ہے تاکہ دوسرا اس معاہدے کی وجہ سے اعتماد نہ کر سکے، یہ بنیادی بات۔ اور جب حلف اٹھا لیا، معاہدہ کر لیا، تو معاہدے کے تمام تقاضے ہر حال میں پورا کرنا۔ معاہدے کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ غلط بات ہے۔ معاہدہ صحیح اصولوں پر ہونا چاہیے، اور جب ہو جائے تو پھر اس کی پاسداری کرنا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جب انسانی معاشرے میں آتے ہیں تو وہاں کی معروضی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، ان میں سے جو صحیح اور درست معاہدے ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھتے ہیں، اور جن میں فساد یا لڑائی جھگڑے اور کسی نہ کسی انسان دشمنی یا خرابی کا شک اور شبہ پیدا ہو، نام معاہدے کا ہو اور کام معاہدے کے بنیادی روح کے تقاضے کے خلاف ہو، تو اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو مرد اور عورت کے تعلق کے مکے والوں کے ہاں 4 طریقے رائج تھے۔ 3 طریقے مرد اور عورت کے بنیادی تعلق کے تقاضے کے بالکل خلاف تھے، اور ایک طریقہ جو اس وقت مروجہ نکاح ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں برقرار رکھا، اس کی تاکید کی۔ اب یہ نکاح بھی قبل از اسلام مکہ کی سوسائٹی میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کر دی، اس کو پختہ کر دیا کہ 2 مرد اور عورت ایسا معاہدہ کریں کہ تا حیات جب تک وہ زندہ ہیں ایک دوسرے کی تمام ذمہ داریاں اٹھائیں گے، خرچ پانی اٹھائیں گے، گھر بسائیں گے، جو ان دونوں کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوگی اس کے دونوں مل کر ذمہ دار ہوں گے، اس کو اون کریں گے کہ یہ ہماری اولاد ہے، اس کی پرورش کریں گے، اس کی تربیت کریں گے، انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ مرد اور عورت کا تعلق معاہدے کی بنیادی روح کے مطابق، یعنی ایک تو دونوں کی آزاد مرضی سے نکاح ہوگا، عورت بھی اپنی رضامندی حقیقی طور پر ظاہر کرے گی، چاہے اپنے والدین کے ذریعے سے ہو، اپنے کف کے ذریعے سے، اور مرد بھی۔ بالجبر کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ باقی جو 3 طریقے تھے وہ تینوں کے تینوں طریقوں میں یا بالجبر عمل تھا، دونوں کی آزاد مرضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک طوائف کوٹھے پہ بیٹھ جاتی تھی، جھنڈا لگا لیتی تھی، جس مرد کا جی چاہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ ایک دوسرا نکاح تھا جس کو نکاح کا نام دیا ہوا تھا، یہ نام معاہدے کا دیا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں وہ معاہدہ نہیں تھا۔ 10 آدمی ایک عورت سے تعلق قائم کرتے تھے، بچہ پیدا ہو جاتا تو عورت فیصلہ کرتی تھی کہ ان 10 میں سے کس کا یہ بچہ ہے۔ 10 کے 10 کو حاضر کیا جاتا تھا سوسائٹی کے رواج کے مطابق۔
جنہوں نے بھی اس عورت سے تعلق قائم کیا ہے اور وہ سب کو دیکھ کر جس کا نام بھی لگا دے کہ بھئی یہ تیرا بچہ ہے جی، تو اس کو قبول کرنا پڑتا تھا، اس کا بچہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اسے کیا بالجبر ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے کہہ دیا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، بس نو فارغ وہ ایک جو ہے۔ تو یہ عدل نہیں ہے، حقیقت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات کہہ دی اس لیے مان لیا جائے۔ تو بظاہر ایک نکاح ہے اور معاہدہ ہے، لیکن ایک تو ظلم پر ہے، دوسرا معاہدے کی روح کے خلاف ہے۔ دوسرے فریق کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ میرے نطفے سے ہے یا کسی 9 آدمیوں میں سے کسی اور کے نطفے سے ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یا اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں، 10 کی کوئی تعداد نہیں تھی، جتنے لوگ بھی اس سے تعلق قائم کریں، تو اس کے بعد قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، جو چہرہ مہرہ دیکھ کر بتلاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو وہ کسی بھی مکے کے کسی بھی شہری کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جناب والا یہ فلانے کی اولاد ہے۔ اب یہ بھی حقائق کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، قیافہ شناس کی مفاد پرستی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو معاہدہ نکاح کے جتنے غیر حقیقی، غیر عادلانہ اور بالجبر نسب کو ثابت کرنے کے طور طریقے تھے، وہ سب منسوخ کر دیے۔ اور پھر اس صورت میں اس عورت یا اس کے بچے کی ذمہ داری باقی لوگ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاہدات کی ایسی شکل، بظاہر وہ معاہدہ ہے لیکن وہ معاہدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 معاہدوں کو منسوخ کر دیا جو زنا کی شکل تھی، اور جو صحیح معاہدہ تھا اسے برقرار رکھا۔ اسی طرح دیکھیے سوسائٹی میں اجتماعی طور پر قومی نقطہ نظر سے دیکھیے آپ، بیع اور سود کیا ہے؟ مکے والے کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، یہ بیع جو ہے یہ بھی تو ربا کی طرح ہے، یعنی سود میں، لین دین میں گویا کہ تبادلہ ہو رہا ہے نا، اور بیع میں بھی تبادلہ ہو رہا ہے۔ تو بیع کے ذریعے سے جو منافع آ رہا ہے آپ کہتے ہیں وہ حلال ہے، اور جو سود کی صورت میں آ رہا ہے وہ حرام ہے، تو کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ جیسا کہ آج کل بھی کہتے ہیں سود بھی تو وہی ہے نا، اور کیا ہے؟ جیسے بیع میں آپ پرافٹ کماتے ہیں تو یہ بھی پرافٹ ہے، اس کو سود کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب 2 افراد کے درمیان مالی لین دین ہوا، یعنی گویا کہ مالی حوالے سے 2 افراد نے ایک معاملہ یا معاہدہ کیا، بیع کے اندر اجناس کا تبادلہ ہوا، اشیاء کا تبادلہ ہوا، اور اس تبادلے میں آپ نے زائد وصول کیا جو حقیقت اور شرعی بیع ہے۔ تو شرعی بیع کے تحت جو دونوں کی آزاد مرضی سے، دونوں کی برابر حیثیت سے، دونوں کے درمیان ثمن اور مبیع یعنی پیسے اور شے دونوں کی قیمت کے برابر ہونے کی بنیاد پر برابری کی سطح پر ایک معاہدہ ہوا ہے، اور دونوں کی نظر میں جو قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ اس شے کی واقعی مثل ہے، برابر ہے، گو جنس فرق ہے، دینے والا بھی طے ہے، اسے تسلیم کرتا ہے، اور لینے والا بھی تسلیم کر رہا ہے، اس لیے وہ جائز ہے، وہ معاملہ، وہ معاہدہ بیع۔ اور سود شکل تو معاہدے کی ہے لیکن اس میں ظلم زیادتی ہے کہ بغیر عوض کے 2 مثلی چیزوں کے درمیان ₹1,00,000 دیا سونے کا، اور لاکھ ہی لے سکتے ہیں آپ، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تبادلہ کرنا ہے تو یدم بیدن، ایک تو دونوں ہم مثل ہونے چاہیے، 1,00,000 دیا ہے تو 1,00,000 ہی لینا ہے، 1 من گندم دیا تو 1 من گندم لینی ہے، 1 تولہ چاندی دی ہے تو 1 تولہ چاندی لینی ہے۔ اور اگر تفاضل ہو گیا، 1,00,000 کے بجائے آپ نے 1,20,000 لیا یا 10,000 لیا تو یہ مثل نہیں رہا،
اور پھر جب اس کی تبادلہ ہے تو یدم بھی یدن بھی ہونا چاہیے، نقد و نقد۔ اس کا مطلب یہ کہ اس معاہدے کو جو بظاہر معاہدے کی شکل ہے لیکن معاہدہ حقیقت میں وہ نہیں، ایک تو دونوں کی آزاد مرضی نہیں ہے، جو فالتو دے رہا ہے وہ مجبور ہے، جبر کی بنیاد پر ایک معاملہ طے پا رہا ہے، اس لیے یہ معاہدہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بالادست جس کے پاس پیسہ ہے فالتو، وہ کرائے پر چڑھا رہا ہے، تو فریق ایک طاقتور ہے اور ایک کمزور، دونوں کی مساوی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس مالی لین دین یا معاہدے میں جو تو بیع تھی، اور یہ بیع بھی پہلے سے جاری تھی، دنیا بھر میں خرید و فروخت ہو رہی تھی، تجارت ہو رہی تھی، تو شرط لگا دی باہمی رضامندی سے ہو، آزاد مرضی سے ہو، زبردستی کی بیع نہیں ہوتی۔ تو شریعت الہیہ کوئی نئی چیز نہیں تعارف کراتی ہے۔ ایک بڑا دماغ میں یہ تصور ہے کہ شریعت نے آ کر پرانے نظام میں ایک نئی چیز کیا کی۔ عام طور پر یہ ہمارے سوشلسٹ دوست کہتے ہیں کہ جی سسٹم تو وہی تھا جو پہلے چل رہا تھا، جاگیرداری یا اسی طریقے سے تجارت کی یا لین دین کی، پر دین نے کیا کوئی نیا سسٹم متعارف کرایا؟ بھائی بنیادی معاہدہ ایک ہی ہے، وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انسانوں کے درمیان لین دین ہوتا ہے۔ شریعت آ کر، دین آ کر جب سسٹم بناتا ہے تو ان معاہدات اور لین دین میں یہ دیکھتا ہے کہ کون واقعی معاہدے کی روح کے مطابق ہے۔ اگر کہیں جاگیرداری نظام تھا تو اس جاگیرداری پروسیجر، مثلا زرعی معیشت کے اندر زراعت ہی بنیاد ہوگی نا چیزوں کی، دین آ کر زراعت کو چھوڑ کر تجارت شروع کر دے جی۔ جو سسٹم چل رہا ہے زراعت کو کی بنیاد پر پروڈکشن آف ویلتھ کا اور اس کی تقسیم کا، اس کے تبادلے کا، اس مثلا مدینہ میں زراعت تھی، مکہ میں تجارت تھی۔ اب مکہ میں اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تجارت کے بجائے ایک نیا تعارف کرانا چاہیے تھا، یہاں پر ایک نظام زراعت کا۔ بھائی زراعت تو مکے والے چاہ رہے تھے، قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ زمین ساری برابر کر کے یہاں فصلیں اگا کر دکھائے تو پھر ہم اس کو نبی مانیں گے۔ تو نبی خلاف جو حقیقت ہے، موجود یعنی جو چیز تکوینی طور پر وجود میں آ چکی ہے اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اسی کے اندر رہتے ہوئے انسانی سماج کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر زمین ساری کی ساری کاٹ کر اس کو صحیح بنا دی جائے، پہاڑ ختم کر دیے جائیں، زراعت کی کاشت ہونی چاہیے، باغات لگنے چاہیے، تو ہم ان کو نبی مان لیں گے۔ یعنی تجارت کے بجائے یہاں کا نظام زراعت پر ہونا چاہیے، یا مدینے کے یہودی اور عیسائی کہیں یا وہاں کے مشرک کہیں کہ بھئی مدینے میں زراعت ہے تو اس کے اندر زراعت کے مقابلے پر ختم کر کے یہاں پر تجارت کا نظام قائم کرنا۔ ہر دور کی اپنی جو ذرائع پیداوار یا وہاں کی جو زمینی حقیقت ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام یا مصلحین امت یا اسلام آ کر اس کو نہیں بدلتا، اس میں معاہدے کی جو بنیادی روح ہے اس کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اب یہ جو بیع کے درمیان معاملہ تھا سود والا اور بیع والا، بظاہر کہنے کو معاہدہ ہے، سود بھی، سود دینے والے کا بھی اور لینے والے کا بھی، لیکن یہ ظلم پر مبنی ہے، دونوں کی آزاد مرضی کو سلب کرتا ہے، دونوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس لیے یہ معاہدہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے قومی معاہدے کی بنیاد پر تو ریاست مکہ قائم تھی قصی بن کلاب کے زمانے سے،
اور شروع میں جب قائم ہوئی تو صحیح حکومت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مفاد پرستوں نے ابو جہل کے زمانے میں اس قومی سوشل کانٹیکٹ کو ظلم میں بدل دیا کہ طاقتور طبقے نے تاجر لوٹنا شروع کر دیے، اسی طریقے سے کیا ہے، غریبوں پر ظلم بڑھانا شروع کر دیا، بالادستی قائم کر لی۔ سوشل کانٹیکٹ ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے تحت حکومت اور عوام دونوں برابر کے فریق ہیں۔ حکومت کا کام ان عوام کی بہاف پر ان کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ کا سسٹم بنانا ہے، قانون سازی کرنا ہے، مقننہ عدلیہ بنانی ہے انصاف کے ساتھ، انتظامیہ بنانی ہے جو اس طے شدہ قانون کے مطابق صحیح طور پر عمل کرنے والی ہو۔ تو اسی کا نام سوشل کانٹیکٹ ہے۔ تو مکے کا یہ سوشل کانٹیکٹ خراب ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قبل از نبوت بالغ ہونے کے بعد 16-17 سال کی عمر میں معاشرے کو دیکھا تو سوشل کانٹیکٹ میں خرابی تھی۔ قبل از نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا حلف الفضول کا، اور دیکھا کہ ایک طرف مظلوم ہے اور ایک طرف ظالم ہے، حکمران ظالم ہے اور عام انسان اور باہر سے آنے والا تاجر مظلوم ہے۔ تو معاہدہ کیا ہے، اور پوری زندگی میثاق مدینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ جتنے اقدامات بھی کیے ہیں آپ نے وہ اس کی بنیاد پر ہے۔ اور جب ظلم بنیاد ہے، اور شرک بھی ایک ظلم تھا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک ظلم تو انسانوں کے درمیان تھا، لین دین، مالی معاملات، حکومتی ڈھانچے میں، اور ایک ظلم یہ کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے اندر 360 بت اللہ کے شریک بنا دیے جائیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے خانہ کعبہ بنایا، جس مقصد کے اساس پر اسماعیل کی اولاد چلی آ رہی ہے، اس پوری تاریخ کو رد کر کے ذات باری تعالیٰ کے شریک بنا کر بٹھا دیے خانہ کعبہ کے اندر۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کے خلاف جتنی بھی آپ نے جدوجہد کی وہ بھی ظلم کے خلاف تھی۔ ظالم ان طاقتوں جنہوں نے ان بتوں کو اپنے لوٹ کھسوٹ کا ذریعہ بنا رکھا تھا، ان کے نام پر چڑھاوے لیتے، ان کے نام پر کھابے کھاتے اور کہتے یہ خداؤں کا ہے۔ خدا تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب بھی کمزور ہے اور یہ بھی کمزور ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ پتھر کے بت اپنے اوپر سے مکھی تو اڑا نہیں سکتے، جو تم ان کو کھانے دیتے ہو ذرا کھا کر تو دکھائیں، کھاتا کون ہے؟ تم نام ان کا استعمال کرتے ہو۔ تو گویا کہ بظاہر وہ ایک معاہدہ ہے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں اور ان کو تمہیں کوئی نہ کوئی نظر و نیاز دینی ہے، اور اس نظر و نیاز کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو معاہدہ کی خلاف ورزی ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے معاہدے سے لے کر 22 سال قبل از نبوت اور 13 سال بلکہ 15 سال میثاق مدینہ سے پہلے تک 2 سال، تقریباً 1.5-2 سال یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ حلف الفضول کے مطابق جدوجہد کی۔ معاہدہ گویا کہ سوشل کانٹیکٹ قومی نظام کی ایک بنیاد بنا دی۔ اور پھر جب مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں جو اگلا آپ کا 8-10 سال کا دور ہے ریاست مدینہ کے قائم کرنے کا، تو اس کا بھی ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے میثاق مدینہ، جس میں وہ تمام قبائل سے حلف اٹھواتے ہیں کہ تم نے کیا کیا کام کرنا ہے، ریاست کا وفادار رہنا ہے، ریاست کا کام تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا ہے بلا تفریق رنگ نسل،
مذہب عدالت صحیح فیصلہ کرے گی، یہ نہیں دیکھے گی کہ کون آدمی کس نسل یا کس مذہب کا ہے۔ آزاد عدلیہ ہوگی، اور جو قوانین بنائے جائیں گے وہ قوانین بھی انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہوں گے ریاست کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے جو انتظامیہ فیصلے کرے گی وہ بھی بلا تفریق رنگ نسل مذہب تینوں کام کرے گی۔ عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ تینوں عدل و انصاف کی روح اور تمام فریقوں کے حقوق کا لحاظ رکھ کر فیصلہ سازی کریں گے، قانون بنائیں گے، جھگڑے نمٹائیں گے۔ گویا کہ میثاق مدینہ کا وہ معاہدہ ہے جس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تقریباً 10 سال، خلفائے راشدین نے 40 سال، خلفائے بنو امیہ نے 100 سال، خلفائے بنو عباس نے تقریباً 500 سال، اور خلفائے بنو عثمان نے 500-600 سال۔ میثاق مدینہ بنیاد ہے، اور یہ اساس ہے معاہدات، اور دنیا میں تمام معاملات معاہدات کے ذریعے سے وجود میں لائے جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم انسانی جتنے بھی معاملات ہیں، معاہدات ہیں، تعلقات ہیں، خواہ خالق و مخلوق کے ہوں یا مخلوقات کے آپس میں ہوں، قرآن حکیم ان کے حوالے سے ایک بنیادی فکر، بیانیہ، ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک سوچ فراہم کرتا ہے، ایک سوچ واضح کرتا ہے، ایک بیانیہ دیتا ہے۔ لیکن اس بنیادی سوچ، مثلا حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حج کرو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، احکامات دے رہا ہے۔ یہ احکامات پر جو عمل درآمد ہے وہ ایک معاہدے کے تحت ہے، وہ معاہدہ جو ہر دور کے فریق اپنی اجتماعی معاملات کے تحت طے کریں گے۔ مثلا اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے، اور اس صلاۃ کو ادا کرنے کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور وہ طریقہ کار فرما دیا کہ یہ 5 نمازیں مسجد میں با جماعت ایک امام کے پیچھے ہوں۔ تو اب ایک مسجد معروضی حالات کے مطابق وجود میں آئے گی نا، جیسی صورتحال ہو۔ صحرا ہے تو وہاں جماعت اس کے مطابق ہوگی، پانی ہے نہیں ہے، پانی کا انتظام، وضو کا انتظام، غسل کا انتظام، نماز کا انتظام، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ صحرا ہو یا کوئی مسجد ہو یا شہر، لوگ اجتماعی طور پر جسے اپنا امام بنائیں گے، امام کا کرائٹیریا بتا دیا کہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، جو زیادہ عمر والا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن معاہدے میں تو اس بستی، اس مسجد والے یا وہ جماعت جو صحرا میں نماز پڑھ رہی ہے وہ طے کرے گی نا کہ کون امام ہونا چاہیے۔ تو یہ معاہدہ ہے نا۔ اگر نمازی اس امام کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اس کا تعلق تو ایک معاہدے کے ساتھ، جماعت کا تعلق ایک معاہدے سے ہے۔ ایک مسجد کا مقرر شدہ امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہ ایک معاہدہ ہے نا، سب نے اپنا مل کر اتفاق رائے سے طے کیا کہ فلانا آدمی ہمارا امام ہونا چاہیے۔ اسی طرح خرید و فروخت اور لین دین کے تمام معاملات، کوئی نہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی جس کو بنیاد بنا کر معاملات طے کیے جائیں گے، مارکیٹ کے، لین دین کے، خرید و فروخت کے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی اجتماعیت ہوگی جو پارلیمنٹ یا دارالندوہ یا کوئی سقیفہ، جہاں مل کر سب قانون بنانے کے لیے باہمی معاہدہ کریں گے نا۔
معاہدے کی بنیاد پر جو قانون بنتا ہے اسی کو سوشل کانٹریکٹ کہیں گے۔ آئینی فریم ورک، انتظامی ڈھانچہ چلانے کے لیے کوئی نظم و نسق کا طور طریقہ، اور اس میں ہر ایک ان کی اتھارٹیز بنانا، ان کے کام کرنے کا پروسیجر طے کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ایسے ہی جو قانون بن چکا ہو، انتظامیہ اس قانون کے مطابق ریاست کو چلانے کی پابند ہے۔ اسی طریقے سے جو عدلیہ ہے وہ اس قانون اور اس پر عمل درآمد کرنے والی انتظامیہ ہو یا عوام ہو، جو سوشل کانٹریکٹ طے ہو گیا، جو آئینی فریم ورک بن گیا، اس کے مطابق کیا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے آزاد عدلیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو معاہدات تمام کے تمام انسانی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، بلکہ مسلمانوں کے غلبے کا 1200 سالہ دور انہی معاہدات سے عبارت ہے۔ اس معاہدات کی تمام بنیادی اساس عدل ہے، تمام فریقوں کی آزاد مرضی ہے۔ جو معاملہ چاہے مسلمانوں کے دور میں ہوا ہو، لوگوں کی آزاد مرضی کے بغیر مسلط ہوا ہے تو غلط حکومت ہے۔ لوگوں کے درمیان بغیر کسی معاہدے اور قانونی اجتماع کے بغیر ہوا تو غلط ہے۔ اور اگر اکثریت نے باہمی اجتماع سے کسی ایک جماعت پر اتفاق کر لیا تو جائز اور درست، اسی کے مطابق وہ خلافت اسلامیہ قرار پاتی ہے۔ خلفائے راشدین ہو، بنو امیہ کی خلافت ہو، بنو عباس کی ہو، بنو عثمان کی ہو، بنیادی روح معاہدات کی پاسداری ہے۔ اب دیکھیے بات کیا ہے کہ جب سے دنیا میں مسلمانوں کی یہ حکومتوں اور ان کا یہ تسلسل معاہدات کا ختم ہوا، اور اس کی جگہ پر شیطانی طاغوتی قوتوں نے پوری دنیا انسانیت پر سرمایہ داری مسلط کی، سرمایہ داری نظام وجود میں آیا، تو اس نے اپنے مفاد کا معاشی معاہدہ سود پر مبنی، اپنے مفاد کا سوشل کانٹریکٹ معاہدہ عمرانی، اپنے مفاد کا مرد اور عورت کے تعلق کے ضابطے، اپنے مفاد کا بین الاقوامی اقوام عالم کے درمیان معاہدہ، یہ وجود میں آیا۔ معاہدات جو خاندان سے لے کر مرد اور عورت کے تعلق سے لے کر قومی سطح کا یا بین الاقوامی سطح کے جتنے معاہدات تھے، مالی معاہدات تھے، سیاسی معاہدات تھے، قانونی معاہدات تھے، عدالتی معاہدات تھے، عدالتی نظام تھا، وہ اس پورے میں معاہدوں کی روح کے برخلاف معاہدہ شکنی پر استوار۔ لوگ کہتے ہیں سرمایہ داری نظام میں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں وہ سرمایہ دار، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ غریب اور کمزور ہے۔ سرمایہ داری کا یہ کانسیپٹ اور سوشلزم کا یہ کانسیپٹ، یہ سرمایہ داروں کے دماغ کی پیداوار ہو سکتا ہے یا سوشلسٹوں اور سیکولرسٹوں کے دماغ کی پیداوار ہو سکتا ہے۔ پیسے کا زیادہ ہونا، مال و دولت کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ میں تو بڑے مالدار تھے تو سرمایہ داری تو جائز ہوگی۔ یہ جو دیکھو جی تابعین میں تو امام ابو حنیفہ بڑے بڑے تاجر تھے تو سرمایہ داری تو جائز ہوگی، خواجہ عبید اللہ احرار تو بہت مالدار تھے تو سرمایہ داری جائز ہوگی۔ یہ وہ تصورات ہیں جو اس سرمایہ داری نظام نے یہاں کے مولویوں کے دماغ میں زبان پر جاری کرا دیا۔ سرمایہ داری اس چیز کا نام نہیں ہے، ایک اصول سمجھ لیجیے، سرمایہ داری نظام ہے معاہدہ شکنی اور آئین شکنی۔ معاہدے کی جو بنیادی روح دین اسلام نے متعین کی ہے، معاملات کے لیے جو قانون، جو سسٹم اور جو اس پر عمل درآمد کرنے والا انتظامی ڈھانچہ
اور عدالتی ڈھانچہ ہے اسے توڑ کر قانون توڑنا، آئین شکنی، یعنی ظاہری شکل میں وہ معاہدہ ہو، ظاہری شکل میں وہ معاہدہ ہو لیکن عمل اس معاہدے کی روح کے الرغم ظلم پر مبنی، ظالم اور مظلوم کا معاملہ، اس کو سرمایہ داری نظام کہتے ہیں۔ دولت کے کم زیادہ ہونے کا تعلق نہیں ہے سرمایہ داری سے، دولت تو کم زیادہ ہو سکتی، جس نے زیادہ محنت کی وہ زیادہ پیسے جمع کر سکتا ہے، جس نے کم محنت کی اس کے پاس کم پیسے آ سکتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن اگر کسی یا سوشلسٹ نے کی ہے تو دین اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ جانے، ان کا کام جانے، کارل مارکس نے کی ہے یا اینگلز نے کی ہے، یا آج کی یہ جو خود ساختہ سوشلزم والے بنے پھرتے ہیں انسانی ہمدرد، ان کے دماغ میں بھی وہی باتیں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسانیت ایک ہے اور انسانیت بغیر معاہدے کے نہیں رہ سکتی۔ اب اس معاہدے کو ظاہری شکل میں معاہدہ کہنا لیکن حقیقت میں وہ ظلم ہو، اس کو کہتے ہیں سرمایہ داری۔ اب آپ دیکھ لیجیے پچھلے 300 سال سے ان کی پوری تاریخ، اول تو معاہدہ کوئی نہیں، چور ڈاکو قذاق لوٹ مار کرتے ہیں بغیر کسی معاہدے، اور دنیا میں طے شدہ ہے کہ جو چور ڈاکو قاتل لٹیرا ہے وہ انسانی سماج کے بنیادی معاہدے کا دشمن ہے، وہ انسان نہیں ہے، خواہ وہ بغیر کسی معاہدے کے زبردستی مرد اور عورت کا تعلق بالجبر زنا کی شکل میں ہو، معاہدہ ہی نہیں ہے، زبردستی کسی دوسرے کا مال لوٹنے سے متعلق ہو، چوری ڈاکہ، زبردستی کسی قوم پر اپنے قوانین نافذ کیے جائیں آمریت کی بنیاد پر، آمریت کی بنیاد پر فیصلے مسلط کیے جائیں، کوئی قانون نہیں، کوئی معاہدہ نہیں۔ ایک تو ظلم کی شکل یہ ہے، اور دوسری شکل جس میں اس ظالموں اور سرمایہ داروں نے کیموفلاج کیا ہے وہ یہ کہ بظاہر معاہدہ ہے، عہد کیا گیا ہے، بظاہر ان کے درمیان معاملات طے پائے ہیں، فریقوں نے دستخط کیے ہیں، لیکن اس کی روح کے خلاف اس معاہدے کے ذریعے سے دوسرے فرد، دوسری قوم، دوسرے جماعت کو نقصان پہنچانا یہ اس کے پیش نظر ہے، یہ جرم۔ اسی طرح جرم ہے قرآن حکیم کی یہ آیت جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اس سے پہلے وہ آیت ہے جو ہم خطبے میں روزانہ سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تین باتیں، عدل، احسان، ایتاء ذی القربى، رشتوں کے حقوق کا، اپنے قریبیوں کے حقوق کا لحاظ کرنا، احسان کرنا، عدل کرنا، اور تین ہی باتوں سے روکا، البغی، الفحشاء، المنکر۔ یہ کرائیٹیریا ہے، یعنی جتنی بھی انسانی فطرت کی بنیادی چیزیں تمام انسانوں میں پائی جاتی ہیں وہ ان تین اصولوں پر، جو صحیح ہے اس کی بنیاد پر ہوں، اور جو تین منفی چیزیں ہیں اس کی نفی پر مبنی۔ اور پھر فرمایا ایک تو یہ متعین کر دیا کہ کوئی بھی معاملہ ان تین کی بنیادی چیزوں کی خلاف ورزی میں نہیں ہونا چاہیے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کے خلاف۔ پھر اور اگر معاہدہ ہوا اور معاہدہ عدل کے نام پر ہوا، احسان کے نام پر ہوا، رشتوں ناتوں کے حقوق کے نام پر ہوا، تو اس کے لیے قرآن نے آگے کہا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، کہ اگر تم نے وہ معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کو پورا کرو،
اور ولا تنقض الایمان بعد توکیدہا، اور اس معاہدے اور حلف کے لیے جو تم نے قسمیں اٹھائی ہیں اس کو مت توڑو۔ یعنی تم نے جو آئینی فریم ورک بنا دیا مقننہ کا، عدلیہ کا، انتظامیہ کا، سیکورٹی فورسز کا، جو معاہدہ تم نے کر لیا، جو سوشل کنٹریکٹ وجود میں آ گیا اسے پورا کرو، معاہدات کو توڑو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، ان اللہ یعلم ما تفعلون، تم جب حرکت جو کر رہے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کہ معاہدے کو خفیہ طور پر کیسے توڑ دیا۔ آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان پر تسلط سے لے کر، معاہدہ ہے تجارت کا مغل حکومت کے درمیان اور کمپنی کے درمیان، اور وہ معاہدہ توڑ کر فوج بنانا، فوج کے ذریعے سے حملے کرنا، بنگال پر قبضہ کرنا، تینوں صوبوں کی ریونیو کلیکشن کا انتظام سنبھالنا، اور پھر مسلسل چلے جاؤ معاہدہ شکنی، معاہدہ شکنی۔ اگر تو وہ لوٹ مار کرتے تو لوٹ مار کر کے دیکھی تھی اورنگزیب کے زمانے میں حاجیوں کے جہاز کی، تو جو سخت سزا ملی وہ یہ کہ کئی سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے قابل بھی نہیں رہی۔ اب اس سے دیکھا کہ یہ اگر واضح بغیر کسی معاہدے کے توڑ پھوڑ چوری ڈاکہ کریں گے تو یہ تو کام نہیں ہو سکتا، تو کیموفلاج ہوگا، ہو تو معاہدہ لیکن اندر سے چوہے کی طرح کاٹتے رہے، معاہدے کو توڑتے رہے۔ آپ دیکھیے 1757 سے لے کر آج تک یورپین بھیڑیے دنیا میں جہاں بھی معاہدات کرتے ہیں، ایک تو وہ عدل پر مبنی نہیں ہوتا، ظلم و جبر پر مبنی ہوتا ہے، دوسرا اس معاہدے میں جو بنیادی روح ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ مثلا مرد اور عورت کا معاہدہ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے زنا بھی جائز ہے، کنجر خانہ بنانا بھی جائز ہے، طوائف بھی جائز ہے، یعنی جتنے معاہدے کی بنیادی روح کے خلاف معاملات تھے بظاہر وہ معاہدہ، وہ کہتے ہیں جیسے نکاح جائز ہے ایسے زنا بھی جائز ہے، دونوں مرد اور عورت راضی ہے تو کسی کو اس پر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں، وہ چاہے جہاں مرضی آپس میں تعلق قائم کر لیں، سوسائٹی کو اس پر اعتراض کا حق نہیں۔ اسی طریقے سے قانون، جب جی چاہے قانون کو مروڑ دو، تغیر و تبدل پیدا کر دو، معاہدہ کرو، معاہدے کے ذریعے سے آگے بڑھو اور صوبے پر قبضہ کرو، پنجاب پر، سندھ پر، خیبر پختونخوا پر، پورے ہندوستان کے تمام علاقوں پر انہی معاہدات کو توڑ کر قبضہ کیا گیا، معاہدہ شکنی کی۔ تو سرمایہ داری نظام ہے معاہدہ شکنی کا، اور انہوں نے پوری کوشش کی اس پورے 200 سالہ غلامی کے زمانے میں معاہدات کو توڑنے کی۔ بادشاہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، مغل بادشاہ سے اسی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کو بادشاہ بھی مانتے ہیں لیکن اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، حکم کمپنی بہادر کا، معاہدات توڑتے ہیں۔ تو معاہدہ شکنی بنیادی تصور ان کا رہا۔ اب آپ دیکھیے دوسری طرف انبیاء علیہ السلام اور ان کے جانشین، وہ معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں۔ کئی دفعہ میں یہ قصہ سنا چکا ہوں، اور اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ قصہ لکھا ہے، سورۃ الانفال میں بھی اور یہاں اس آیت کی تشریح میں بھی، علامہ ابن کثیر نے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہوا رومیوں سے، ایک مدت مقرر ہو گئی، 1 مہینہ رہتا تھا، تو دمشق سے فوجوں کو حرکت دی کہ چلو دشمن کی سرحد تک پہنچو، کہ 1 مہینہ اس مدت کے دوران گزر جائے گا، اور جیسے ہی رات کو مدت ختم ہو تو اگلے دن دشمن پر حملہ کر دیا۔ تو حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہو معاویہ، معاہدے کی پاسداری کرو،
معاہدہ مت توڑو۔ میرے معاویہ نے کہا کہ بھائی ہم کون سا معاہدہ ابھی توڑ رہے ہیں، ابھی تو فوجوں کو حرکت دے کر بارڈر پر لے جا رہے ہیں، ہم نے کون سا معاملہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو سیاسی حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ اپنی فوجوں کو اس معاہدے سے ختم ہونے سے پہلے ہم وہاں پہنچا دیں اور جیسے معاہدہ ہو حملہ کریں۔ تو عمر بن ابسہ نے کہا کہ نہیں، یہی تو غداری ہے، یہی تو معاہدہ شکنی ہے۔ جو معاہدہ آپ نے عیسائیوں سے کیا، اس معاہدے کی بنیادی روح یہ ہے کہ جو مہینے کی مدت ہے آپ کی فوجیں بھی اس دوران حرکت نہیں کریں گی اور ان کی فوجیں بھی حرکت۔ معاہدہ ٹوٹ جائے پھر آپ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچیں تو اس وقت انہیں بھی پتہ چل جائے گا، وہ بھی فوجیں میدان میں لے آئیں تو پھر ٹکراؤ ہو، تو پھر تو بات ہے دھوکے میں، معاہدے کے پردے میں دھوکے میں ان پر حملہ کر کے اس آبادی کو تہس نہس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت فوجوں کو حکم دے گا واپس اپنی اپنی چھاؤنیوں میں چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ یہ حدیث عمر بن ابسہ کو معلوم تھی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یعنی معاہدات کی پاسداری تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں نے کی، ایک معاہدہ ہوا، اسی معاہدے کی پاسداری ہے کہ جب ریاستی ڈھانچہ وجود میں آ جاتا ہے تو اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کو آپ نے اپنا امیر مان لیا، وہ کالا ہے، سفید ہے، حبشی ہے، شکل بری ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور حکومت کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی کسی کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاد کا اعلان ریاست کرے گی، پرائیویٹ جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے اس ریاست کی مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو مان لیا، اور اگر یہ ہر ایک کو اجازت دے دی جائے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اس معاہدے کی بنیادی خلاف ورزی ہے۔ اسی بنیاد پر سینکڑوں قوانین اس معاہدات کی بنیاد پر بنے ہیں، مقننہ کے بھی، عدلیہ کے بھی، انتظامیہ کے بھی۔ اسی کی بنیاد پر عمر بن عبدالعزیز نے پورا سسٹم قائم کیا، اسی کی بنیاد پر خلیفہ ہارون الرشید نے مالیاتی نظام امام ابو یوسف کی تعلیمات کے مطابق بنایا کہ معاہدہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن نے جو احکامات دیے اس پر عمل دلامت کرنے کا جو اپنے دور کی خلافت یا حکومت وجود میں آئی ہے، اور اس حکومت نے جو قوانین اور ضابطے جاری کیے ہیں اس کے مطابق تمام اعمال ہوں گے، اس کے مطابق ڈسپلن قائم ہوگا، تاکہ ریاست میں امن و امان قائم کرنا، جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا، ان کے جھگڑے نمٹانا، ان کے معاملات طے کرنا یہ ممکن ہو سکے۔ قاضی کے مقابلے میں کوئی پرائیویٹ عدالت نہیں لگ سکتی، انتظامی افسر کے مقابلے میں کوئی نئی انتظامیہ پرائیویٹ وجود میں نہیں آ سکتی۔ جو آئے گی وہ چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، لٹوروں کا گروہ ہوگا، اس کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا ہے۔ اسی لیے اسی بنیاد پر دنیا میں جب چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں نے اسلحے کا بے محابہ استعمال شروع کر دیا تو اسلحہ عوام کے پاس رکھنے کو منع اس لیے کیا گیا کہ سیکورٹی فورسز بنائی گئیں کہ جو نظم و نسق والے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، باقی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی معاملات تھے جو دین اسلام کی تعلیمات میں رہے۔ اسی بنیاد پر آپ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی سیاسی تحریک کو دیکھیے کہ جو مسلمانوں کی اس ریاست میں جو مغل حکومت، اس ریاست کے بنیادی ڈھانچے کو توڑ رہے ہیں مراٹھے، یہاں کے طوائف الملوک کی ڈھانچہ،
تو شاہ صاحب جو احمد شاہ ابدالی کو دعوت دیتے ہیں، شاہ صاحب جو نواب نجیب الدولہ کو دعوت دیتے ہیں، مولانا سندھی نے لکھا ہے کہ یہ فک و کل نظام کا تعلق مغل ریاست کے سسٹم کے الرغم جو پرائیویٹ پارٹیاں وجود میں آ کر اس سسٹم کو توڑ رہی تھیں تو ان کے خلاف مزاحمت ہے۔ اس لیے مولانا سندھی نے تمہید میں لکھا ہے کہ یہ فقر النظام والا خواب مکمل ہو گیا ہے احمد شاہ ابدالی کی لڑائی جو برحلہ صدر ہو، یعنی جو ذیلی فتنہ پرور سسٹم مرکزی عدل و انصاف کی حکومت بادشاہوں کی اس کے خلاف جو کام کر رہا ہے اس کو توڑنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ریاست کے، اگر یہ بات ہو تو پھر تو سید صاحب کو یہاں جنگ لڑنی چاہیے تھی نا، دلی میں شاہ عبد العزیز کو یہاں جنگ لڑنی چاہیے تھی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب کا جو یہ خواب ہے یہ وہ فتنہ پرور جو ریاست کے بنیادی ڈھانچے کو توڑ رہے ہیں، ان میں انگریز بھی تھے، مراٹھے بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ مغل حکومت کی اجتماعیت سے علیحدہ ہو کر کیا ہے قبضہ کر کے بیٹھ گئے مراٹھے بھی، ایسٹ انڈیا کمپنی بھی، ٹیپو سلطان کو شکست دے کر وہاں کمپنی قابض ہو گئی۔ تو یہ جو ذیلی فاسد گروہ ایک پورے ہندوستان پر 800 سال سے جو ایک حکومت جائز چلی آ رہی ہے، اس جائز ریاست کے خلاف جو سسٹم ذیلی بن رہے ہیں، خواہ وہ مغل حکومت کے اندر مفاد پرست حکمران ٹولے کے ہوں جو 1-1 لاکھ کا پٹکا پہنتے ہیں، جو ملکی وسائل کو لوٹتے ہیں اور اس کی وجہ سے گروہیت پیدا کر رکھی ہے، طوائف الملوکی پھیلا رکھی ہے، یعنی اس سسٹم کی جو عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ اس میں جو کالی بھیڑیں موجود ہیں، اس انتظامی ڈھانچے کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، کہ جو اصل معاہدے جس کے تحت ہندوستان میں خلافت عثمانیہ سے اجازت لے کر مسلمانوں کی حکمرانی چلی آ رہی تھی، اس کے خلاف جو ریاست کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر میرے نزدیک یہ ہے کہ جب مرہٹہ سردار کو پانی پت کے میدان میں اور اس کے ساتھ جو بھی ایک مسلمان سردار بھی تھا، ہاں جی، اس کو بھی جب احمد شاہ ابدالی نے تحقیق کیا، راستے سے ہٹا دیا، تو یہ خواب کا ایک حصہ مکمل ہو گیا فک النظام کا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک معاہدے سوشل کانٹریکٹ کے تحت ایک ریاست بن جائے تو پھر اس سے اس معاہدے کے ذیل میں اپنے انفرادی مفادات بنائے جانے والے سسٹم توڑنا ضروری ہے۔ فک النظام کا مطلب یہ ہے جو انگریزوں نے اب بدقسمتی یہ کہ 1803 میں معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، لڑتے بھڑتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر قابض ہو جاتی ہے اس ریاست کے خلاف، اور بادشاہ کو ایک کٹھ پتلی بنا کر چھوڑ دیا۔ تو یہ اگلا 1857 تک کا دور ولی اللہ تحریک کے سید احمد شہید اور ان کی پوری جماعت اس ریاست میں اپنی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، کیونکہ پرائیویٹ جہاد ہی نہیں ہے۔ آزاد قبائل، یاغستان کا علاقہ، وہاں جا کر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس پورے ہندوستان کے اس سوشل کانٹریکٹ کو توڑا تھا، جن میں رنجیت سنگھ بھی شامل ہے، اور اس سے متصل کون تھا؟ رنجیت سنگھ کا علاقہ۔ تو یہ جدوجہد اور کوشش اس معاہدہ شکن لوگوں کے ساتھ تھی جنہوں نے کیا ہے احمد شاہ ابدالی سے معاہدہ کر کے توڑا، مغلوں سے معاہدہ کر کے توڑا۔ یہ وہ دور، اور پھر جب 1857 میں
جدوجہد اور کوشش کے باوجود معاہدہ شکن طاقتیں اور قوتیں دلی پر بلکہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی، پورے تمام علاقوں میں۔ 1843 میں سندھ پر قبضہ، 1849 میں پنجاب پر قبضہ، تمام علاقوں میں۔ اور ہندوستان کی یہ سوشل کانٹیکٹ جو مغلوں کا 200 سال کا اور اس سے پہلے 800 سال کا مسلمانوں کا ڈھانچہ چلا آ رہا تھا، یہ خلافت عثمانیہ سے سند لے کر، کیونکہ دنیا میں خلافت تو ایک ہی، یہ کام کر رہا ہے۔ تو اب اس تحریک ولی اللہ کے وہ علماء جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی ان معاہدہ شکن لوگوں سے کی اور شکست ہوئی شاملی کے میدان میں، تو انہوں نے اپنا ربط وہ اس مرکزی حکومت خلافت عثمانیہ سے قائم کیا۔ مولانا سندھی نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ 1920 تک ان کا ربط اور تعلق خلافت عثمانیہ کے ساتھ رہ کر تحریک نشیب نوبال تک اس سسٹم کو جو میثاق مدینہ کی اساس پر دین اسلام کا تسلسل چلا آ رہا تھا اس کو بچانے اور معاہدہ شکن قوت جو ہندوستان پر قابض ہو چکی ہے اس کے خلاف مزاحمت کی تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے خلافت عثمانیہ کے اجازت سے، غالب نامہ کی اجازت سے شیخ الہند نے افغانستان اور ان علاقوں میں اس معاہدہ شکن طاقتوں اور قوتوں سے جنگ لڑنے کا فیصلہ، پرائیویٹ جہاد نہیں کیا، یہ غلط ہے۔ اور جب 1918 جنگ عظیم کے ختم ہونے اور 1919 میں معاہدہ سیورے ہونے اور خلیفہ عثمانی کے سرنڈر کر جانے اور پھر اگلے 2-3 سال میں اس کا سرے سے ہی خلافت کی روح کو ختم کر کے معاہدہ سیورے دراصل وہ معاہدہ ہے جو بالجبر خلیفہ عثمانی پر مسلط کیا گیا، جو معاہدے کی روح کے بالکل خلاف، سارے علاقے قبضہ کر لیے، توڑ پھوڑ دیا، حتیٰ کہ ترکی بھی ختم کر کے بیچ دیا جب خلیفہ نے۔ تو وہ تو مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کی وجہ سے کیا ہے، ترکی بچ گیا انگورا کی جنگ میں، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو دنیا میں معاہدات جو انہوں نے جاری کیے، جس کو جسٹیفیکیشن کی یورپین بھیڑیوں نے کہ جی اب نیشنلزم کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آئیں گی اور اس کے لیے خود ساختہ معاہدات کے کچھ تصورات جو اصل میں انسانیت کے ہیں کہ قانون ساز ادارہ ہونا چاہیے، انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے، عدالتی ڈھانچہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر قوم کی جو قومی تقاضے ہیں، ان کا جو نیشنلزم ہے، ان کی جو ساخت اور ان کی خطے اور ان کی نسلوں کے تقاضے ہیں، ان کی حق خود ارادیت کی بنیاد پر سسٹم وجود میں آنے چاہیے۔ یہ جب بننے شروع ہو گئے تو آپ دیکھیے انبیاء کے سچے وارثین، جمعیت علماء ہند کے وہ تمام رہنما جنہوں نے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو، خلافت ختم ہو چکی ہے تو اب جدوجہد کا کیا راستہ ہے؟ وہ سوشل کانٹیکٹ جو میثاق مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جو خلافتوں کے واسطے سے دنیا بھر میں موجود تھا، وہ 1920 میں ختم ہو گیا۔ لیگ آف نیشنز بنی اور انہوں نے معاہدہ کر کے جون 1920 میں ہر ریاست کی قومی حق خود ارادیت کی بنیاد پر ریاستیں قائم کرنا شروع کر دیں۔ تو ہندوستان کے سیاسی شعور رکھنے والے علماء ہند، جس میں علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث اور اس خطے کے تمام اہل علم و دانش جو دین کا شعور رکھتے تھے، وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں 1919 نومبر میں امرتسر میں، اور نومبر 20 کے اندر جب شیخ الہند کی آمد ہوتی ہے تو اس کو باقاعدہ ایک جمعیت کی شکل اختیار کی گئی، اور انہوں نے بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت حقیقی معاہدے کی جو انسانی شکل
اس کو بحال کرنے کے مطالبات شروع کر، اور وہ یہ کہ حق کے خود ارادیت، ہندوستانیوں کو بھی حق کے خود ارادیت کی بنیاد پر ایک قانونی مقننہ کو وجود میں لانے کا حق ہندوستانیوں کو دینا ہوگا، جمہوریت کی بنیاد پر، کہ جمہور انسان آزاد مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کریں، اس کی بنیاد پر آئینی اصلاحات اور آئینی فریم ورک وجود میں آنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے علماء ہند کے سیاسی شعور کا کہ خلافت کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان کے خاص طور پر خطے میں ہندوستان کے علماء نے مطالبہ کیا اور اس چیز کو سمجھا کہ سرمایہ داری نظام آئین شکنی سے عبارت ہے، معاہدہ شکنی سے عبارت ہے۔ اس کا توڑ یہی ہے کہ جو انسانی بنیادی فطری تقاضے بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانوں کے ہیں، اس کے مطابق ایک آئینی اصلاحات، آئینی فریم ورک وجود میں آنا چاہیے، مقننہ بننی چاہیے۔ اس مقننہ پر عمل درآمد کا اس قانون پر عمل درآمد کا ایک صحیح انتظامی ادارہ، انسانیت کی فلاح و بہبود کا وہ قائم ہونا چاہیے، انتظامی ڈھانچہ۔ ایک آزاد عدلیہ کا نظام بننا چاہیے جو انتظامیہ کو بھی اور عوام کو بھی دونوں کو اپنی نگرانی میں رکھ کر کے کیا طے شدہ آئینی فریم ورک کے مطابق انتظامیہ نے کام کیا ہے یا عوام نے کام کیا ہے، اس کا فیصلہ ایک آزاد عدلیہ کرے۔ جمہوریت نام ہی ادارہ جاتی بنیادوں پر ریاستوں کے قائم کرنے کا، اور جمہوریت کے بنیادی ستون یہ تین ہیں: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ میثاق مدینہ کے وقت ریاست مدینہ میں بھی یہ تینوں ادارے موجود، اور اس زمانے میں خود نبی انتظامی سربراہ بھی ہیں، عدالتی سربراہ بھی ہیں، اور نبی ہی انتظامی سربراہ بھی ہیں، اور نبی سے بڑھ کر کوئی پاورفل نہیں ہو سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں عدلیہ آزاد ہے۔ انتظامیہ کا یہ کام تو ہے کہ کسی کو جج مقرر کر دے، لیکن جج کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، انتظامیہ کے خلاف دے یا انتظامیہ کے حق میں دے، آزاد عدلیہ۔ قاضی شریح جسے عمر فاروق نے کیا ہے قاضی القضات بنایا، اب اس کی عدالت میں ان کے فیصلوں میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ خلیفہ کے خلاف مقدمہ ہے انتظامی حیثیت میں اور ایک یہودی مقدمہ دائر کر رہا ہے، تو دونوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان فیصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھلائی، عدلیہ آزاد، قانون سازی ایک آزاد پارلیمنٹ کر رہی ہے، صحابہ کی مشاورت کہ اس قرآنی حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا بائی لاز ہیں، کیا سسٹم بنایا جائے گا، کون سے ایکٹ نافذ کیے جائیں، اس کے لیے عمر فاروق کی شورا بیٹھ کر مختلف پہلوؤں پر ڈیبیٹ کرتی ہے، اور پھر باقاعدہ ایک فقہ عمر جاری ہوتی ہے۔ فقہ عمر کیا قانون ہے، فقہ عثمان، فقہ علی، اور آگے ہاں جی، تو علی سربراہ ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو پارلیمنٹ کا قائد ایوان ہے، وہ مشاورت سے کیا ہے ایک قانون بنا رہا ہے۔ یہی حال بنو امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، بنو عثمان کے زمانے میں، عدلیہ آزاد، انتظامیہ کا سربراہ ہے بادشاہ، قانون قرآن کی تعلیم کے مطابق باہمی مشاورت سے ہوگا، جیسی حالات، جیسے تقاضے، جیسی صورتحال، اس کے بائی لاز، ان احکامات پر عمل درآمد کے پروسیجرز۔ تو دیکھیے یہاں سب سے بڑا مطالبہ 1920 سے لے کر آج تک
ولی اللہ تحریک کے تمام لوگوں کی بنیاد رہی کہ آئینی فریم ورک وجود میں لائیے، اس آئینی فریم ورک کے مطابق مقننہ عدلیہ انتظامیہ وجود میں آنی چاہیے۔ 1927 میں جمعیت علماء ہند کا خطبہ صدارت دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث، حدیث میں شیخ الہند کے جانشین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پورا خطبہ پڑھ لیجیے۔ سسٹم کی کیا اہمیت ہے، سسٹم چلانے والی سچی جماعت اولو الامر کی کیا حیثیت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو مطالبہ وہ یہ کہ آئینی اصلاحات اس خطے میں جاری کیے جائیں جسے شمال مغربی ہند کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بحث ہو رہی تھی کہ خیبر پختونخوا جو سرحد جسے کہا جاتا تھا یہ پنجاب کا حصہ تھا، تو اس کو صوبے کے طور پر 1901 میں صوبہ تو بنا دیا، لیکن اس کے لیے کوئی مقننہ، کوئی لیجسلیٹو کونسل نہیں بنائی گئی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال یہ ہے پورے خیبر پختونخوا کی، سیٹل ایریا ہو تو اس میں بھی اور جو ایجنسیز ہوں ان میں بھی، وہاں کا ہر ڈی سی اور اے سی منمانی کرتا ہے، کوئی آئینی فریم ورک نہیں۔ ساتھ کے صوبے پنجاب میں ایک کونسل موجود ہے، سندھ میں موجود ہے، باقی پورے ہندوستان میں موجود ہے، جہاں جہاں آئینی اصلاحات اور باقاعدہ ایک جمہوری قومی ڈھانچہ وجود میں آ چکا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں۔ ایک ڈی سی فیصلہ کرتا ہے، قانون بھی وہی نافذ کرتا ہے، عدالتی اختیارات بھی، مجسٹریٹ بھی ہے وہ بھی اسی کے پاس اختیارات ہیں، عدالتی اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں، اور قانون جاری کرنے کے اختیارات بھی اس کے پاس ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عجیب تماشا ہے، دنیا بھر میں ریاستوں کے لیے معاہدات وجود میں آ چکے ہیں کہ ان کا قانونی نظام وجود میں آنا چاہیے، اور یہاں اس صوبے کو خاص طور پر محروم رکھا جا رہا ہے آئینی اصلاحات سے۔ نہ کوئی قانونی کونسل ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ کوئی بندوبستی علاقہ ہے، وہاں ایک ایجنٹ جو ہے وہاں قبائلی علاقوں میں، اور باقی علاقوں کے اندر ایک اے سی اور ڈی سی من مانی کے فیصلے کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ایک چیف کمشنر جو ان تمام کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ جمہوریت کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ پورے خطبے میں صوبہ سرحد کی پوری صورتحال، افغانستان پر اثرات، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا تھا اس زمانے میں، سندھ میں جو کچھ ہو رہا تھا، ان تمام پر جمعیت علماء خطبہ صدارت جماعت کی ایک اجتماعی دستاویز ہوتی ہے، جماعت کا پیغام ہوتا ہے جو صدر کو تجاویز دی جاتی ہیں، اور صدر اپنے خطبے کے اندر وہ میمورنڈم کے طور پر ہندوستان میں پیش کرتا ہے کہ قومی جدوجہد آزادی ایک آئینی فریم ورک کے مطابق۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ 1927 میں یہ مطالبہ ہو رہا ہے، اور آج تک سرمایہ داری نظام کی بنیادی خصوصیت کہ اول تو کسی جگہ کوئی آئینی یا معاہداتی سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے، ون مین شو، مارشل لا ہو، فوجی حکم ہو، اے سی ڈی سی کی وفاقیت ہو، کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں عوام کے دباؤ یا بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں کہیں آئین نام کا کوئی کھلونا بنانا پڑے تو پھر اس کے اندر وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، نقض عہد، معاہدے کو توڑنا، آئین میں ترمیم کے نام پر تنسیخ کرنا، جب ضرورت ہو عالمی سرمایہ داری نظام کو جس طرح کی اسی طرح کا ایک معاہدہ یا آئین بنا کر رکھ دینا۔ جی انڈیا ایکٹ 1935 بنا اسی اصول پر، بظاہر قومی جمہوری بنیادوں پر ہے، لیکن اس آئین کے اندر ہی ایک صورت خرابی کی پیدا کر دی کہ ووٹ وہ دے گا،
جو سرمایہ دار ہو یا بی اے پاس ہو، عوام کی جمہوریت کہاں چلے گی؟ ایک نئی شرط رکھ کر معاہدے کی بنیادی روح ختم کر دی، اس کے تمام ایکٹس اور ضابطے اس کو فنا کر کے رکھ دیا، انتظامی اختیارات بھی وہیں، اور وہ جو منتخب بظاہر نمائندے ہیں وہ گورنر نے منتخب کیے ہیں۔ 36 کی اسمبلیوں میں، کونسلوں میں اسمبلیاں بنائی گئی، ان کے اندر گورنر نے انتخاب کیا ہے کہ کس علاقے سے کون سا بندہ منتخب ہو کر آئے گا۔ 1946 میں یہی کام، اور اب تک تمام مقننہ میں پہنچنے والی شخصیتیں وہی ہیں جن کا انتخاب ایک مخصوص طبقہ، مقتدر طبقہ کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے کسی آئین اور ضابطے کی بات آئے، چاہے بین الاقوامی کوئی معاہدہ ہو یا ملکی معاہدہ ہو، تو اس معاہدات میں اپنی مرضی کے جو مطالب اور مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ وہ کھلونا ہے مقننہ، اس کھلونے سے جو چاہے مرضی پاس کرا لو۔ پھر پاکستان بنا تو پاکستان 26 سال تک سرزمین بے آئین رہا، اسی لیے بظاہر انڈیا ایکٹ نافذ کر دیا، ہاں جی، اس کے مطابق 2 ملک بن گئے، دستور ساز اسمبلیاں بنا دی گئیں، لیکن پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے کوئی آئین نہیں بنایا، 10 سال تک نہیں بنایا تو اسی دن اسمبلی توڑ کر ختم کر دی۔ 26 سال تک سرزمین بے آئین، یعنی وہی کام جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا، وہی کام جو 200 سالہ غلامی کے زمانے میں اس سرمایہ داری نے کیا تھا، کہ کوئی سسٹم بننا ہی نہیں چاہیے تاکہ کہیں جواب دہی کا عمل ہو کہ بھئی یہ سسٹم ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ آئینی فریم ورک ہے، آپ اس کو توڑتے ہیں۔ جمہوریت کی بنیادی اساس عوام پر بغیر کسی سرمایہ، جاگیر، مذہبی پاپائیت کے، جبر کے، آزاد مرضی سے ان کے منتخب نمائندے قومی جمہوریت میں وجود میں آنے چاہیے، اور ان کی باہمی مشاورت سے جو آئین بن جائے، جو سسٹم بن جائے، اس کی پاسداری، اس معاہدے کی پاسداری۔ آئین ایک حلف ہے، اس حلف کو توڑنا یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہاں اس آیت میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مکے والوں کو کہا کہ اے مکے کے لوگوں، تم اس مکے کی پاگل عورت کی طرح نہ بنو کہ تم جو وہ سوت کاٹتی تھی سارا دن اور اگلے دن پورا سوت توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی۔ اس عہد کے ساتھ قرآن نے یہ عورت کی مثال دے کر بات سمجھائی کہ معاہدات کو کھلونا مت بناؤ۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو، اپنے آئینی فریم ورک کو، اپنے قانونی نظام کو، اپنے معاہدات کو، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، مکر و فریب، دھوکہ دہی کے اس لیے استعمال کرتے ہو اللہ کے نام، آئینی فریم ورک اور آئینی ترمیموں کو اپنے دھوکے اور فراڈ کے لیے استعمال کرتے ہو۔ دخل بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ معاہدہ کر لیا 2 فریقوں کے درمیان، اب ایک فریق سے آپ کا معاہدہ ہو گیا، آپ کے مخالف فریقوں نے اور معاہدہ کر لیا، اب دیکھا کہ دوسرا مخالف فریق بڑھ رہا ہے تو اپنے حلیف کی پیٹھ میں چھلا گھونپ کے جا کر اسے مل گیا، اس لیے کہ ہوا اربع، وہ زیادہ اکثر ہو گئے، وہ طاقتور ہو گئی وہ پارٹی، تو یہ پارٹی ادھر سے چھلانگ مار کر وہاں چلے گی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، امۃ ہی اربع من امہ، دوسری امت سے زیادہ بڑی عزت والی ہو گئی تو تم نے دیکھا چڑھتے سورج کو۔ یہی کام تو یہودیوں نے کیا تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر نے، معاہدہ حضور سے ہے میثاق مدینہ کا، انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے مکے والے ہاں جی مدینے پہ حملہ آور ہو گئے، تو یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، ہاں جی یہ تو شکست کھا جائے گی، تو پھر ہم پہلے سے ان کے ساتھ رابطے بنا لیں، غزوہ
خندق میں جب سارے قبائل عرب مدینے پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اعز اور اکثر ہیں، بڑے ہیں، تو بنو قریظہ نے ان کے ساتھ پیار و محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دی، معاہدہ کیا اللہ کے نام پر حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف جا کر کیا ہے دوسری پارٹی سے مل رہے ہیں۔ یہ آیت کا مصداق یہی تو ہے، تتخذون ایمانکم دخلا، جاسوسی، مکر و فریب، دھوکہ، المکر والخدیعہ مفسرین نے لکھا ہے دخل کا مطلب کہ معاہدے میں مداخلت کر کے اپنے مطلب کی طرف موڑ لینا، تو آئین موم کی ناک بنا لی جائے، جب جی جائے جو مرضی اس سے مطلب نکال لیا جائے۔ یہ آیت قرآن کی کہہ رہی ہے کہ ایسا حرکت مت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آج تم جو اختلاف کر رہے ہو وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بیان کرے گا قیامت کے دن کہ تم آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے رہے، تم نے دستور کو جو کھلونا بنا لیا، تم نے جو معاہدات کی خلاف ورزی کی۔ یہ 300 سالہ تاریخ ہے، 1757 سے لے کر آج 2025 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندوں کی عالمی سرمایہ داری نظام کی کہ کس طرح قوموں سے کھلواڑ کرتے رہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، غزہ میں، فلسطین میں، عرب میں، دنیا بھر کے ملکوں میں کس طریقے سے آئین کھلونا بنا رکھا ہے، جب جی چاہتے جو مرضی معاہدہ کر لو۔ اوسلو معاہدہ فلسطین میں تباہ و برباد کر دیا، ابھی یہ جو معاہدہ مصر میں شرم الشیخ میں کیا، کہاں گیا وہ معاہدہ؟ امن کے نام پر معاہدہ جس کی بنیاد پر تم نے بندر بانٹ کی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کی، چھوٹے چھوٹے 57 ملک بنا دیے، کہاں گیا وہ معاہدہ؟ مکر و فریب، دھوکہ، ابراہیم اکارڈ، دھوکہ، فراڈ، نام ابراہیم کا، نام اس معاہدے پر اللہ کا، اور معاہدہ تورات، انجیل، زبور، قرآن، ساری کتابوں کو جمع کر کے ان کے ماننے والوں کے اوپر ایک معاہدہ اللہ کی طرف سے کیا جائے اللہ کے نام پر، اور ہو مکر، فریب، دھوکہ۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنے درمیان دھوکہ دہی کے لیے قسمیں رکھ لی ہیں، معاہدات رکھ لیے ہیں، آئینی فریم ورک بنا لیے ہیں، عدالتیں بنا لی ہیں، پارلیمنٹ بنا لی ہے، انتظامی ڈھانچے کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ جس قوم، جس ملک، جس ریاست، جس بین الاقوامی ڈھانچے میں معاہدات کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، ہاں جی، سوشل کانٹریکٹ کو مذاق بنا لیا جائے، اسی لیے دنیا بھر کی عالمی طاقتیں سسٹم نہیں بننے دیتی۔ وہ کمپیوٹر کے دور میں ہر ٹرانزیکشن جو ہے اگر کمپیوٹر صحیح کام کرے اس کی ڈیٹ، وقت، ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ سسٹم ہی خراب کرتے تو لو جی لنک ڈاؤن ہو گیا، نیٹ ورک نہیں چل رہا، فراڈ کر رہا ہو تو یہ کام کر لو۔ دنیا ترقی کرتی ہے سسٹم سے، یہ قرآن کا پیغام ہے، معاہدات سے، طے شدہ معاہدہ، عوام کو بھی پتہ ہو کہ کیا، اور معاہدہ عدل کی بنیاد پر ہو، جبر کی بنیاد پر ہو، انسانی حقوق کی بنیاد پر ہو، انسان دشمنی کی بنیاد پر ہو، اور جو معاہدہ کر لیا جائے، جو سسٹم بنا لیا جائے، جو قانونی نظام بنایا جائے، جو عدالتی ڈھانچہ کھڑا کیا جائے، جو انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے، ہر آدمی اس کی پاسداری کرے، اس سسٹم کی، اس حکومت کی، اور اس سے بغاوت کرنا جرم ہے دین اسلام کی تعلیمات۔ لیکن جس سسٹم کے اندر ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جو سسٹم بھی کچھ نہیں، سسٹم کے نام پر بد نظمی ہے، جب چاہ جو مرضی سرکولر جاری کر کے باہر سے کوئی چیز منگا لو، اپنے جہاز آ جائیں، اپنی گندم آ جائے تو سرکولر جاری کر دو، اور دوسری طرف فوراً ہی ختم ہو جائے، دوسرے لوگ آئیں تو بین لگا دو، راتوں رات بین لگتے ہیں، چیزیں آتی ہیں۔ یہ کون سا معاہدے کا طریقہ، یہ کون سا انتظامی ڈھانچہ ہے، یہ کون سا عدالتی اختیارات ہے، یہ کون سا قانونی نظام ہے، مقننہ ہے؟ تو قرآن شعور دیتا ہے، معاہدے کرو عدل و انصاف کے ساتھ، معاہدے کر لو، سسٹم بناؤ،
ریاستیں، قومیں، معاشرے سسٹم سے چلتے ہیں، سسٹم بنانا ضروری ہے، اور پھر جو سسٹم بن جائے اس کی پاسداری کرنا۔ مسجد میں امام مقرر کرنا تمام کا مشورے سے اجتماعی طور پر طے کرنا ضروری ہے، اور جسے امام مقرر کر دیا پھر نماز میں اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے تو سب کو رکوع میں جانا ہے، چاہے تمہاری صورت فاتحہ پوری ہوئی نہیں ہوئی، سجدے سے سر اٹھائے سب کو سر اٹھانا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ تو معاہدات بنیاد ہیں، یہ وہ انسانی نقطہ نظر ہے جو دین اسلام نے پیش کیا ہے، عدل و انصاف کا۔ اور سرمایہ داری آئین شکن پارٹی ہے، معاہدہ شکن پارٹی ہے، معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والی پارٹی ہے۔ سرمایہ داری نظام اس کا ہے، جب اس کا مطلب ہوتا ہے جو مرضی چاہتے سرکولر جاری کر دیتے ہیں، سرمایہ داری کی تشریح کر دیتے ہیں، کاروبار کی تشریح کر دیتے ہیں، سود بھی بیع بنا دیتے ہیں، زنا بھی نکاح بنا دیتے ہیں، ہاں جی، ظالمانہ ریاست بھی عادلانہ بنا دیتے ہیں، غیر جمہوری عمل کو، آمریت کو جمہوریت قرار دے دیتے ہیں، عدلیہ کو ظلمیہ کو عدلیہ بنا دیتے ہیں۔ یہی تو سرمایہ داری نظام ہے، یہی تو سرمایہ دارانہ سوچ ہے، اجارہ داری کی، انسانیت کو نقصان پہنچانے کی۔ قرآن اس کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَلَأُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ پاک بالکل تمہاری جو کرتوت ہوتے رہے ہیں، جہاں جہاں تم اختلاف کرتے رہے ہو، انسانی معاہدات سے، قانون شکنی سے، عدالتوں کو تباہ کرنے سے، مقننہ کو تباہ کرنے سے، آمریتوں کو پیدا کرنے سے، قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب۔ اس لیے انسان بنو، اوفو بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، اس کو مت توڑو، اس کو آئین شکنی مت کرو، قانونی ڈھانچہ تباہ نہ کرو، انتظامیہ کا ڈھانچہ تباہ نہ کرو۔ یہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ ایک مسلمان کو اپنا یہ بیانیہ، اپنا ایک یہ نظریہ جو قرآن کی اعلیٰ انسانیت دوست تعلیمات ہیں، یہ سوچ اس کے دماغ میں ہونی چاہیے، اور اس بنیاد پر اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات کو درست تناظر میں سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔